الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونؤمن به ونتوكل عليه ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلله فلا هادي له ونشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له ونشهد أن سيدنا وسندنا وحبيبنا وحبيب ربنا ومولانا ونبينا محمدا عبده ورسوله وصلى الله تعالى عليه وعلى آله وأصحابه وبارك وسلم تسليما كثيرا كثيرا أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم إن عدة الشهور عند الله 12 شهرا في كتاب الله يوم خلق السماوات والأرض منها 4 حرم. وعن أبي هريرة رضي الله تعالى عنه قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم أفضل الصيام بعد رمضان شهر الله المحرم أو كما قال رسول الله صلى الله عليه وسلم صدق الله مولانا العظيم وصدق رسوله النبي الكريم ونحن على ذلك لمن الشاهدين والشاكرين والصلاة والسلام على سيد الأنبياء والمرسلين والحمد للہ رب العالمین. گرامی قدر سامعین، محرم الحرام کا مہینہ جو اسلامی سال کا پہلا مہینہ ہے وہ شروع ہو چکا ہے، اور اس محرم الحرام کے مہینے کو بھی اللہ تعالیٰ نے خصوصی امتیاز اور فضیلت عطا فرمائی ہے. چنانچہ ایک فضیلت تو اس کی یہ ہے کہ یہ حرمت والے 4 مہینوں میں سے ایک مہینہ ہے. قرآن مجید کی جو آیت کریمہ آپ کے سامنے تلاوت کی ہے 10ویں پارے سے سورہ توبہ کی ایک آیت کریمہ کا حصہ ہے. اس میں اللہ تعالیٰ نے ارشاد فرمایا کہ ان عدت الشہور عند اللہ 12 شہرا فی کتاب اللہ یوم خلق السماوات والارض، کہ مہینوں کی تعداد اللہ تعالیٰ کے نزدیک اس دن سے جس دن سے اللہ تعالیٰ نے زمین و آسمان کو پیدا فرمایا ہے اللہ تعالیٰ کی کتاب میں 12 ہے. اللہ تعالیٰ کی حکمت ہے، اللہ تعالیٰ نے اپنی حکمت سے سال کے 12 مہینے مقرر کیے ہیں، چاہے وہ اسلامی سال ہو یا انگریزی سال ہو جنوری فروری والا، یا دیسی سال ہو چیت بیساکھ والا. تو یہ ہر سال کے 12 مہینے مقرر ہیں. اللہ تعالیٰ کی شروع سے جب سے یہ کائنات اور زمین و آسمان بنی ہے اللہ تعالیٰ نے سال کے مہینوں کی گنتی اور تعداد 12 مقرر فرمائی. مہینے کے دن اللہ تعالیٰ نے 30 مقرر فرما دیے، ہفتے کے دن 7 مقرر فرما دیے، 10 بھی ہو سکتے تھے. مہینے کے 30 کی بجائے 40 یا 45 دن بھی ہو سکتے تھے. میں سال کے مہینوں کی تعداد جو ہے نا وہ 12 کی بجائے 15 بھی ہو سکتی تھی، 10 بھی ہو سکتی تھی. اللہ تعالیٰ کی اپنی حکمت ہے. اللہ تعالیٰ نے اپنی حکمت اور مشیت سے مہینوں کی جو گنتی ہے وہ شروع دن سے 12 رکھی ہے. پھر فرمایا کہ منہا 4 حرم، ان 12 مہینوں میں سے 4 مہینے حرمت والے ہیں، خصوصی احترام والے، فضیلت والے ہیں. اور حدیث شریف میں آتا ہے کہ حضور اقدس صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ یہ جو 4 مہینے حرمت والے ہیں، فرمایا کہ 3 متوالیات، 3 مہینے اس میں سے مسلسل ہیں. ایک یہ والا مہینہ محرم کا مہینہ جو اسلامی سال کا پہلا مہینہ ہے، ایک اس سے پچھلا مہینہ جو ذی الحجہ کا مہینہ گزرا ہے 12واں مہینہ، اور ایک اس سے پچھلا مہینہ ذی القعدہ کا مہینہ جو اسلامی سال کا 11واں مہینہ ہے. یہ 3 مسلسل ہو گئے، 11واں 12واں پہلا.
اور ایک مہینہ ان سے الگ ہے، اور وہ الگ والا مہینہ جو ہے وہ رجب کا مہینہ ہے، جو جمادی الاخری اور شعبان کے درمیان میں واقع ہے۔ رمضان سے پہلے شعبان اور شعبان سے پہلے رجب کا مہینہ، یہ 4 مہینے فرمایا کہ حرمت والے ہیں۔ حرمت والے ہونے کا مطلب کیا ہے؟ حرمت والے ہونے کا مطلب یہ ہے کہ ان 4 مہینوں کو اللہ تعالیٰ نے خصوصی عظمت اور احترام اور فضیلت عطا فرمائی ہے۔ اس خصوصی عظمت اور فضیلت کا تقاضا یہ ہے کہ ان حرمت والے مہینوں کے اندر، پہلی قوموں کے اندر تو جہاد حرام تھا کہ ان حرمت والے مہینوں کے اندر جہاد اور قتال نہیں کرنا۔ اسلام کے ابتدائی دور کے اندر ان حرمت والے مہینوں میں قتال کرنا، دشمن سے لڑنا، جہاد کرنا یہ منع تھا۔ اس کے علاوہ باقی مہینوں میں جہاد ہوتا تھا، لیکن اسلام کے آخری زمانے کے اندر یعنی حضور اقدس صلی اللہ علیہ وسلم کے وصال فرمانے سے پہلے یہ حکم منسوخ ہو گیا اور حرمت والے ان 4 مہینوں کے اندر بھی قتال کرنے کی اجازت مل گئی۔ البتہ دوسرا جو تقاضا ہے وہ یہ ہے کہ ان حرمت والے مہینوں کے اندر اللہ تعالیٰ کی عبادت کا خصوصی اہتمام کیا جائے اور اللہ تعالیٰ کی حرام کردہ چیزوں سے خاص طور پر بچنے کا اہتمام کیا جائے، گناہوں سے بچنے کا اہتمام کیا جائے۔ یہ ان مہینوں کے احترام کا تقاضا ہے، یہ احترام کا تقاضا اب بھی باقی ہے۔ تو یہ منہا اربعۃ حرم، ان 12 مہینوں میں سے 4 مہینے حرمت والے ہیں، اس کا مطلب یہ ہو گیا۔ اب حضور اقدس صلی اللہ علیہ وسلم نے خاص طور پر محرم کے بارے میں ارشاد فرمایا۔ حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت ہے، فرماتے ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ افضل الصیام بعد رمضان شہر اللہ المحرم، کہ سب سے افضل روزے رمضان کے بعد اللہ کے مہینے محرم کے روزے ہیں۔ یعنی رمضان کے روزوں کا اپنا ایک مقام ہے، وہ تو فرض ہیں اور فرض کا درجہ نوافل کے مقابلے میں بہت اونچا ہوتا ہے، لیکن رمضان کے روزوں کے بعد اگر کسی مہینے کے روزے افضل ہیں تو حضور نے فرمایا کہ سب سے افضل روزے باقی 11 مہینوں میں سے سب سے افضل روزے محرم کے روزے ہیں۔ یعنی محرم کے کسی بھی دن بھی روزہ رکھا جائے، یکم محرم سے لے کر 29-30 محرم تک محرم کے کسی دن میں بھی روزہ رکھا جائے گا۔ اس ارشاد نبوی کے مطابق وہ سال کے 11 مہینوں میں جتنے نفلی روزے ہیں ان تمام نفلی روزوں کے مقابلے میں افضل روزے ہیں۔ اس سے یہ معلوم ہوتا ہے کہ یہ جو محرم کا مہینہ ہے یہ قرآن مجید کی آیت کریمہ کی روح سے بھی اور حضور اقدس صلی اللہ علیہ وسلم کے ارشاد کی روح سے بھی یہ مہینہ ایک خصوصی فضیلت اور عظمت والا مہینہ ہے۔ اور حدیث شریف سے یہ بھی رہنمائی حاصل ہوئی کہ اس مہینے کے احترام کا ایک تقاضا یہ بھی ہے کہ اس مہینے کے اندر نفلی روزوں کا اہتمام کیا جائے، کسی بھی دن نفلی روزہ رکھ لیا جائے۔ جس آدمی کو اللہ تعالیٰ نے جتنی ہمت اور توفیق عطا فرمائی ہے وہ 2 دن 4 دن 6 دن 10 دن روزے رکھ لے، یا اور نہیں تو پیر جمعرات کا روزہ رکھتا رہے، کیونکہ پیر کے دن اور جمعرات کے دن روزہ رکھنا حضور صلی اللہ علیہ وسلم سے ثابت ہے۔ یا ہر مہینے کی جو 13 14 15 تاریخیں ہوتی ہیں ایام بیض، ان میں بھی روزے رکھنے ثابت ہیں، ان دنوں کے اندر بھی روزہ رکھا جا سکتا ہے، فضیلت حاصل کی جا سکتی ہے۔ پھر اس مہینے کا ایک خاص دن ایسا ہے کہ جس دن کی اس مہینے کے باقی دنوں کے مقابلے میں بھی زیادہ فضیلت ہے، اور وہ دن ہے عاشورہ کا دن، جس کو 10 محرم کا دن کہا جاتا ہے، کیونکہ عربی زبان کے اندر 10ویں کی عربی عاشورہ ہے۔ عاشورہ کا مطلب ہے 10واں دن، اور محرم کی 10 تاریخ کو اس مہینے کا 10واں دن بنتا ہے، اس وجہ سے اسے یوم عاشورہ کہا جاتا ہے۔ حضور اقدس صلی اللہ علیہ وسلم سے ارشاد ہے، آپ نے فرمایا کہ یوم عاشورہ کے روزے کے بارے میں مجھے خیال ہے، امید ہے اللہ کی رحمت سے کہ 1 سال کے گناہوں کا کفارہ ہو جائے گا 10 محرم کے دن کا روزہ رکھنے سے۔ اچھا، 10 محرم کے دن کے روزہ رکھنے کی 2 فضیلتیں ہیں۔ ایک فضیلت تو اس وجہ سے ہے کہ وہ محرم کے مہینے کے اندر واقع ہے، محرم کے مہینے کے کسی دن روزہ رکھنے کی فضیلت ہے، اور 10 محرم بھی محرم کے دنوں میں سے ایک دن ہے۔ اور دوسری فضیلت کی وجہ یہ ہے کہ 10 محرم کا دن خاص طور پر ایسا دن ہے کہ جس دن کی خصوصی فضیلتیں حدیث شریف کے اندر بیان کی گئی ہیں۔ حدیث میں آتا ہے کہ رمضان کے روزے فرض ہونے سے پہلے 10ویں محرم کے دن کا روزہ رکھنا فرض تھا۔ جب رمضان کے روزے فرض ہوئے اس کے بعد حضور اقدس صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ جو چاہے 10 محرم کے دن کو روزہ رکھ لے اور جو چاہے 10 محرم کے دن کا روزہ نہ رکھے۔ اختیار دے دیا کہ
کیونکہ اب فرض نہیں رہا، اب اس کے اندر اختیار مل گیا کہ اگر کوئی آدمی فضیلت حاصل کرنا چاہتا ہے تو 10 محرم کے دن روزہ رکھ لے، اگر 10 محرم کے دن کوئی آدمی روزہ نہیں رکھتا تو اسے کوئی گناہ نہیں ہوگا اور نہ اس کے ذمے قضا لازم آئے گی، کیونکہ نفلی روزہ ہے، لیکن فضیلت بہرحال اس کی ہے۔ حدیث میں آتا ہے، حضرت ابن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہما فرماتے ہیں کہ حضور اقدس صلی اللہ علیہ وسلم جب مکہ مکرمہ سے مدینہ منورہ کی طرف ہجرت فرما کر تشریف لائے تو وہاں پر آپ نے دیکھا کہ اس علاقے کے جو یہودی ہیں وہ خاص طور پر 10 محرم کے دن روزہ رکھتے ہیں۔ یہ تاریخ کے اندر بھی اور سیرت کی کتابوں کے اندر بھی یہ بات ملتی ہے کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے مدینہ منورہ میں تشریف لانے کے وقت میں مدینہ کی جو بستی تھی اس کے آس پاس یہودیوں کے کئی قلعے تھے اور یہودیوں کی وہاں پر آبادیاں تھیں، بستیاں تھیں۔ تو حضور جب تشریف لائے تو انہوں نے دیکھا کہ یہودی جو ہے نا اس 10 محرم کے دن روزہ رکھتے ہیں۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے پوچھنے پر پتہ چلا کہ یہودی اس دن روزہ اس لیے رکھتے ہیں، اس دن کو معظم سمجھتے ہیں کیونکہ اس دن میں اللہ تعالیٰ نے حضرت موسیٰ علیہ السلام کو اور بنی اسرائیل کو دریا سے نجات عطا فرمائی تھی، اور فرعون جو بنی اسرائیلیوں کا دشمن تھا اس کو فوجوں سمیت اسی دن میں دریا کے اندر غرق کیا تھا۔ تو جب یہ واقعہ پیش آیا تو حضرت موسیٰ علیہ السلام نے اللہ تعالیٰ کے حضور میں شکرانے کے طور پر روزہ رکھا۔ اس سے یہ معلوم ہوتا ہے کہ اللہ تعالیٰ کی طرف سے جو خصوصی نعمت ملتی ہے، آزادی کی نعمت مل گئی، اس آزادی کی نعمت کے شکر کے طور پر اظہار کا طریقہ کیا ہے؟ پیغمبرانہ طریقہ یہ ہے کہ اللہ تعالیٰ کے حضور میں خصوصی عبادت کی جائے، جیسا کہ حضرت موسیٰ علیہ السلام نے روزہ رکھا۔ ہم کیا کرتے ہیں؟ آزادی کا دن آنے والا ہے 14 اگست کو، ہم آزادی کے دن کو کیسے مناتے ہیں یہ آپ لوگوں کو معلوم ہے کہ آزادی کے دن میں ناچ گانے کی محفلیں منعقد کرنا اور ڈیکوں کی پر اونچی آواز سے ملی ترانے جن کے اندر موسیقی کا استعمال ہے اس کا علل اعلان اس کو گانا بجانا، اور اسی طریقے سے موٹر سائیکلوں کے سیلنسر جو ہے نا وہ نکال کر اونچی آواز کے ساتھ ہوٹنگ اور لوگوں کو تکلیف پہنچانے کی کوشش کرنا، تو یہ ساری چیزیں اسلامی تعلیمات نہیں ہیں، اسلامی تعلیمات سے یہ چیز میل نہیں کھاتی۔ اور ہم نے جس بنیاد پر یہ ملک کی آزادی حاصل کی ہے وہ بنیاد ہے لا الہ الا اللہ۔ پاکستان کا مطلب کیا؟ لا الہ الا اللہ۔ لا الہ الا اللہ کی بنیاد پر یہ ملک حاصل کیا گیا ہے۔ اس ملک کی آزادی کو منانے کا طریقہ یہ نہیں ہے کہ ہم شیطان کو اور اپنے نفس کو خوش کر کے آزادی منائیں، بلکہ اس کی آزادی کے منانے کا طریقہ یہ ہے کہ لا الہ الا اللہ کے تقاضوں کو پورا کر کے آزادی منائی جائے، اس طریقے سے اپنی اس نعمت کا اظہار کیا جائے، اس نعمت کی پر شکر خداوندی ادا کیا جائے۔ تو جب فرعونیوں سے بنی اسرائیل والوں کو موسیٰ علیہ السلام کی قیادت میں اللہ تعالیٰ نے آزادی عطا فرمائی تو موسیٰ علیہ السلام نے اس آزادی کی نعمت کی پر شکر کے اظہار کے طور پر کوئی گلچھرے نہیں اڑائے، اس شکر کے اظہار کے طور پر موسیقی کی محفلیں منعقد نہیں کی، ترانے نہیں گائے، بلکہ اللہ کے حضور میں روزہ رکھا اور روزہ رکھ کر اللہ تعالیٰ کی اس نعمت کا شکر ادا کیا۔ تو خیر میں یہ عرض کر رہا تھا کہ جب حضور صلی اللہ علیہ وسلم کو پتہ چلا کہ یہودیوں کے اس دن میں روزہ رکھنے کی بنیادی وجہ حضرت موسیٰ علیہ السلام کی اتباع ہے، تو حضور نے ارشاد فرمایا کہ ہم حضرت موسیٰ علیہ السلام کے ساتھ ان سے زیادہ قریبی تعلق رکھتے ہیں، کیونکہ یہودی جو ہے نا اب پورے طریقے سے دین موسوی پر نہیں ہے، اور ہم بنیادی طور پر اصولی اور عقائد کے اعتبار سے موسیٰ علیہ السلام کے ساتھ متفق ہیں، کیونکہ موسیٰ علیہ السلام نے بھی توحید اور رسالت اور آخرت کی دعوت دی ہے، ہماری دعوت بھی وہی ہے، توحید، رسالت اور آخرت۔ اس لیے حضور نے فرمایا کہ ہم زیادہ اس لائق ہیں کہ ہم حضرت موسیٰ علیہ السلام کی موافقت کرتے ہوئے ہم اس دن میں روزہ رکھیں۔ تو پھر حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے 10 محرم کے دن روزہ رکھا اور اپنے صحابہ کرام کو بھی روزہ رکھنے کی تلقین فرمائی۔ جب یہ بات ہو گئی تو پھر دوسری روایت میں آتا ہے، حضرت ابن عباس سے روایت ہے، فرماتے ہیں کہ جب 10 محرم کے دن حضور نے خود بھی روزہ رکھا اور صحابہ کرام کو بھی روزہ رکھنے کی تلقین فرمائی، تو پھر صحابہ کرام میں سے بعض کے دن میں اشکال پیدا ہوا کہ ایک طرف تو ہمیں یہ حکم ہے کہ خالف الیہود والنصارى، یہود و نصارہ کی مخالفت کرو، اور دوسری طرف ہم اسی دن میں روزہ رکھ رہے ہیں کہ جس دن میں یہود بھی روزہ رکھتے ہیں، تو یہود کے ساتھ مشابہت ہو رہی ہے۔ تو یہ اشکال انہوں نے بارگاہ نبوی میں پیش کیا، عرض کیا۔
حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے جواب میں ارشاد فرمایا کہ اگلے سال اس 10ویں کے ساتھ میں 9ویں کا روزہ بھی رکھوں گا. لیکن لکھتے ہیں علماء کرام کہ اگلے سال کا محرم آنے سے پہلے حضور صلی اللہ علیہ وسلم کا وصال ہو گیا. لیکن حضور امت کو یہ تعلیم فرما گئے کہ یہود و نصارہ کی مخالفت بھی کرنی ہے اور اس دن کی فضیلت بھی حاصل کرنی ہے. اس کا طریقہ کیا ہوگا؟ حضور نے فرمایا کہ اس کا طریقہ یہ ہے کہ صرف 10ویں کا روزہ نہ رکھا جائے بلکہ 10ویں کے ساتھ 9ویں کا بھی روزہ رکھا جائے. 9ویں کو بھی روزہ رکھیں اور 10ویں کو بھی روزہ رکھیں. اگر کسی وجہ سے 9ویں کو روزہ نہیں رکھ سکے تو 10ویں کے ساتھ پھر علماء فرماتے ہیں کہ 11ویں کا روزہ ملا لیں تاکہ اس روزے کی فضیلت بھی حاصل ہو جائے اور یہود کی مخالفت بھی ہو جائے. اس سے اندازہ لگائیے کہ حضور اقدس صلی اللہ علیہ وسلم اور صحابہ کرام کی سوچ میں یہود و نصارہ کی مخالفت کتنی ضروری تھی. اور ہم لوگ کیا کرتے ہیں؟ ہم یہود و نصارہ کی موافقت کر کے فخر محسوس کرتے ہیں. صرف یہ نہیں کہ ان کی نقل کرتے ہیں بلکہ ان کی نقل کو اسلام کے طریقے پر ترجیح دیتے ہیں علیہ باللہ، اور ہم ان کی نقل کر کے فخر محسوس کرتے ہیں. یہ مقام افسوس ہے، مقام فکر ہے، اور اللہ تعالیٰ کی حضور میں اس فکر اور اس سوچ سے توبہ کرنے کی ضرورت ہے. تو خیر یہ عرض کر رہا تھا کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ فرمایا کہ اس کا طریقہ یہ ہے کہ 10ویں کے ساتھ یا 9ویں کا ملا لیا جائے یا 11ویں کا ملا لیا جائے. اگر تنہا 10ویں کا روزہ بھی کوئی روزہ رکھے گا تو 10ویں کے روزے کی فضیلت تو حاصل ہو جائے گی لیکن فضیلت کم ہوگی. اگر 10ویں کے ساتھ 9ویں کا یا 11ویں کا بھی ملا لے گا تو پھر اس کی فضیلت پوری حاصل ہوگی. تو اس لیے اہتمام کرنا چاہیے کہ اس دن کے اندر جو ہے اللہ تعالیٰ کے حضور میں شکر کے طور پر اور حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے ارشاد کے مطابق روزہ رکھنے کی کوشش اور اہتمام کرنا چاہیے. ہاں کسی کو عذر ہو یا کوئی نہ رکھ سکے تو کوئی مجبوری نہیں ہے، کوئی گناہ کی بات بھی نہیں ہے نہ رکھنے کی صورت میں. اچھا، پھر اس 10 محرم کے بارے میں ایک غلط فہمی یہ پائی جاتی ہے کہ کئی لوگ یہ سمجھتے ہیں کہ اس 10 محرم کے دن میں فضیلت اس وجہ سے ہے کہ اس 10 محرم کی تاریخ میں سید الشہداء حضرت سیدنا حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی شہادت ہوئی ہے. لیکن علماء کرام فرماتے ہیں کہ اس دن کی فضیلت کی وجہ حضرت حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی شہادت نہیں ہے بلکہ اس دن کی فضیلت تو پہلے سے چلی آ رہی ہے. جیسا کہ روایات سے پتہ چلتا ہے اب حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی زندگی اور حیات طیبہ کے اندر تو حضرت حسین کی شہادت نہیں ہوئی. حضرت حسین رضی اللہ عنہ کی شہادت تو بہت بعد میں ہوئی ہے. حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے وصال کے بعد پھر 2 سال تک حضرت سیدنا صدیق اکبر کی خلافت کا زمانہ رہا، پھر سیدنا عمر فاروق اعظم کی خلافت کا زمانہ 10-11 سال رہا، پھر سیدنا عثمان غنی رضی اللہ عنہ کی ضمانت کا 10 سال زمانہ رہا، پھر حضرت علی رضی اللہ عنہ کی خلافت کا زمانہ بھی 4-5 سال رہا. اس کے بعد پھر جا کر کسی موقع پر جو ہے نا حضرت حسین رضی اللہ عنہ کی شہادت کا واقعہ پیش آیا. اس لیے یہ جو ایک سوچ ہے، اگر بعض لوگوں کی سوچ ہو کہ حضرت حسین رضی اللہ عنہ کی شہادت کی وجہ سے اس دن میں فضیلت آئی ہے تو یہ غلط فہمی ہے. اس دن کی فضیلت تو بہت پہلے سے چلی آ رہی ہے، بلکہ بعض روایات سے، اسرائیلی روایات سے تو یہ پتہ چلتا ہے کہ اس دن کی فضیلت تو حضرت آدم علیہ السلام کے زمانے سے چلی آ رہی ہے. لکھا ہے تاریخ نگاروں نے کہ 10 محرم کو حضرت آدم علیہ السلام کی توبہ قبول ہوئی، حضرت نوح علیہ السلام کی کشتی کنارے لگی، حضرت موسیٰ علیہ السلام کو اور بنی اسرائیل والوں کو فرعونیوں سے نجات ملی، حضرت یعقوب علیہ السلام کو کنویں سے نجات ملی، حضرت یونس علیہ السلام کو مچھلی کے پیٹ سے نجات ملی، حضرت ابراہیم علیہ السلام کی ولادت ہوئی، اور اس طرح کے اور کئی واقعات لکھے ہیں. تو یہ گویا کہ 10 محرم کا دن تو بہت پہلے سے فضیلت والا دن چلا آ رہا تھا. پھر حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے بھی اس کی فضیلت بیان فرمائی، پھر اس دن میں روزہ رکھنے کی بھی تلقین فرمائی، پھر خلفائے راشدین اور صحابہ کرام کا بھی عمل اس کے مطابق چلتا رہا. پھر اللہ تعالیٰ کی طرف سے اپنے ایک مقبول بندے حضرت حسین رضی اللہ عنہ کو اللہ تعالیٰ نے شہادت بھی اسی فضیلت والے دن میں عطا فرمائی. تو حضرت حسین رضی اللہ عنہ کی شہادت کے اندر گویا کہ 2 گنا فضیلت ہو گئی. ایک فضیلت شہادت کی وجہ سے، کیونکہ شہادت بھی بہت بڑا مقام ہے، بہت بڑی فضیلت کی چیز ہے. بعض لوگ تو سمجھتے ہیں نا کہ شہادت یا نا یہ اس پر غم منانا چاہیے یا اس شہادت کی وجہ سے ریال باللہ محرم کا مہینہ ہی منحوس ہو گیا ہے. ایسی بات نہیں ہے. شہادت تو ایک بہت بڑا مقام اور عزت والا ایک درجہ ہے جس کی صحابہ کرام تو بڑی تمنا کیا کرتے تھے کہ ہمیں شہادت مل جائے.
شہادت شہید کا مرتبہ کیا ہے؟ اللہ تعالیٰ ارشاد فرماتے ہیں کہ وَلَا تَقُولُوا لِمَن يُقْتَلُ فِي سَبِيلِ اللَّهِ أَمْوَاتٌ، کہ جو اللہ کی راہ کے اندر قتل کر دیے جائیں، شہید ہو جائیں، انہیں مردہ نہ کہو، بل احیاء، بلکہ وہ زندہ ہیں، ولیکن لا تشعرون، لیکن تمہیں ان کی زندگی کا شعور نہیں ہے، کیونکہ شہید ہمارے سامنے تو بے جان پڑا ہے، شہید کے جنازہ بھی پڑھا جا رہا ہے، اس کو دفن بھی کیا جا رہا ہے، لیکن اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں کہ مردہ نہ کہو، زندہ ہیں۔ تو باری تعالیٰ کیسے زندہ ہیں؟ ان کو دفن بھی کر رہے ہیں۔ اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں کہ ان کی زندگی کا کہ تمہیں شعور نہیں ہے، ولیکن لا تشعرون، تمہیں شعور نہیں ہے کہ وہ کس طرح کی زندگی ان کو حاصل ہے۔ تو اس سے آپ اندازہ لگائیے کہ شہید کا مقام اور مرتبہ کیا ہے۔ حدیث شریف میں آتا ہے کہ جو اللہ تعالیٰ کی راہ کے اندر شہید ہو جاتا ہے تو کوئی آدمی مرنے کے بعد جو ہے نا دوبارہ زندگی میں آنے کی تمنا اس طریقے سے نہیں کرتا جس طریقے سے شہید کرتا ہے، کیونکہ شہید جو ہے نا شہید ہو جانے کے بعد پھر تمنا کرتا ہے کہ مجھے دوبارہ زندہ کیا جائے، پھر شہید کیا جائے، پھر زندہ کیا جائے، پھر شہید کیا جائے۔ وہ بار بار یعنی اس کی جو لذت ہے اس مقام کی یا اس درجے کی جو ایک امتیازی مقام ہے اس کو دیکھ کر جو ہے شہید تمنا کرتا ہے کہ مجھے بار بار شہید کیا جائے۔ تو اس لیے شہادت جو ہے نا یہ نحوست والی چیز نہیں، علیاذ باللہ، یہ تو بڑی فضیلت والی اور بڑی عزت والا مقام ہے۔ ایک تو اس وجہ سے کہ حضرت حسین رضی اللہ عنہ کو شہادت حاصل ہوئی، دوسرے اس وجہ سے فضیلت حاصل ہو گئی کہ حضرت حسین رضی اللہ عنہ کی شہادت جو ہے نا وہ فضیلت والے دن میں ہوئی ہے۔ جس طریقے سے ہم سمجھتے ہیں نا کہ کسی کا انتقال جمعے والے دن ہو جائے تو ہم کہتے ہیں بڑا خوش نصیب تھا، کسی کا انتقال جو ہے نا رمضان میں ہو جائے، یا کسی کا انتقال جو ہے نا وہ حج کرنے کے بعد ہو جائے، حرم شریف کے اندر ہو جائے، یا کسی کو جو ہے نا جنت البقیع کے اندر تدفین اسے نصیب ہو جائے، تو جیسے ہم سمجھتے ہیں نا یہ بڑی فضیلت والی چیز ہے اور اس کی بسا اوقات رشک بھی آتا ہے، تو اسی طریقے سے یہ بھی فضیلت والی چیز ہے کہ کسی آدمی کو 10 محرم کے دن میں شہادت حاصل ہو جائے۔ تو حضرت حسین رضی اللہ عنہ کی شہادت کی وجہ سے 10 محرم میں فضیلت نہیں ہے، بلکہ 10 محرم کی فضیلت کی وجہ سے حضرت حسین رضی اللہ عنہ کی شہادت کے اندر 2 گنا فضیلت پیدا ہو گئی۔ تو اس لیے یہ فضیلت جو ہے نا 10 محرم کی یہ پہلے سے چلی آ رہی ہے۔ اب اس 10 محرم والے دن ایک تو یہ مسئلہ ہے کہ آدمی کو روزہ رکھنے کا اہتمام کرنا چاہیے، دوسرا یہ ہے کہ 10 محرم والے دن انسان کو گناہوں سے پرہیز کرنا چاہیے اور آئندہ بھی گناہوں سے بچنے کا عہد کرنا چاہیے۔ اب حضرت حسین رضی اللہ عنہ کی شہادت سے یہ سبق حاصل ہوتا ہے کہ حضرت حسین رضی اللہ تعالیٰ نے جس چیز کو حق سمجھا اس کے مقابلے میں آپ ڈٹ گئے اور اپنی جان کی بھی پرواہ نہیں کی۔ تو اس طریقے سے ہمیں بھی چاہیے کہ ہم حق کلمہ حق بولیں اور حق بات کے اوپر عمل کریں، اور حق بات کے اوپر عمل کرنے میں اپنے جذبات کو قربان کرنا سیکھیں، اپنی خواہشات کو قربان کرنا سیکھیں، اپنے آرام کو قربان کرنا سیکھیں، کیونکہ اسلام زندہ ہوتا ہے ہر کربلا کے بعد، یعنی اسلام کے احکام تو قربانی مانگتے ہیں، چاہے وہ نماز ہو، روزہ ہو، صدقہ خیرات ہو، حرام روزی سے بچنا ہو، حلال روزی حاصل کرنا ہو، سود اور رشوت سے بچنا ہو، جھوٹ سے بچنا ہو، غیبت سے بچنا ہو، یہ طرح طرح کے جتنے بھی شریعت کے اسلام کے احکام ہیں یہ سارے اسلام کے احکام قربانی مانگتے ہیں۔ کہیں جذبات کی قربانی ہے، کہیں مال کی قربانی ہے، کہیں آرام کی قربانی ہے، کہیں اپنی خواہشات کی قربانی ہے۔ ان ساری چیزوں کی قربانی کرنے کا ایک جذبہ اپنے اندر پیدا ہونا چاہیے۔ یہ 10 محرم کا دن ہے، یہ خاص طور پر اس دن اس چیز کی ہمیں اس سے سبق حاصل کرنا چاہیے۔ تو خیر یہ 10 محرم کا دن آ رہا ہے، اس 10 محرم والے دن جو ہے نا اس چیز کی یاد دہانی بھی کرنی چاہیے اور اپنی طرف سے روزہ رکھنے کا بھی اہتمام کرنا چاہیے۔ اللہ تعالیٰ میں عمل کی توفیق عطا فرمائے ہمارے